السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلى آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، آمینہ کے لال فاطمہ کے بابا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھی بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ اسی طرح بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عمران چوتھا پارہ ہے، شروع کا صفحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لوگوں سے کہ آئے لوگوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فرض ہے، ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لوگوں پر، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا، زیارت کرنا، حج البیت، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، حج کرنا، من استطاع، یعنی جو استطاعت رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، جسمانی طاقت ہو، مالی طاقت ہو، ہر طرح کی طاقت اگر رکھتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حج کا، گھر کا حج کرے اور اس گھر کی زیارت کرے۔ طاقت رکھتا ہے یعنی جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس مال سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کر سکے، اور جب تک وہ جا کر واپس نہیں آتا تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی اتنا مال چھوڑ کر جائے کہ اس کے گھر والے اتنے مال سے اس کے آنے تک یعنی گزارا کر سکیں، یعنی گھر خرچ دے کر جائے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو وغیرہ جو بھی گھر والے ہیں اس کے ذمے جو بھی ہیں، تو اتنا مال ان کے لیے چھوڑ کر جائیں کہ واپس آنے تک اس کے گھر والے مطلب کھانا پینا ہو، اوڑھنا بچھونا جو بھی ہو، یعنی جو بھی گزارا ہو، ضرورت کی چیزیں ہوں وہ پوری کر سکے، تو اس انسان پر ضروری ہے، اس انسان پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت اور استطاعت رکھتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ومن کفر، یعنی جو اس چیز کا انکار کرے، یعنی اسلام میں 5 چیزیں فرض ہیں، بنیاد ہیں، اسلام میں 5 چیزیں بنیاد ہیں، ضروری ہیں، ایک کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ 5 چیزوں پر جس طرح ایک عمارت ٹھہرتی ہے، ایک بلڈنگ ٹھہرتی ہے، اسی طرح یہ اسلام بھی ایک 5 چیزوں پر ٹھہرا ہوا ہے۔ تو یہ 5 چیزوں میں سے ایک چیز حج ہے، اور حج کا کوئی انکار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق فرما رہا ہے سورہ عمران میں چوتھا پارہ، ومن کفر، یعنی اگر کوئی انسان اس چیز کا انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی
یعنی اس چیز کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمام جہانوں سے بے نیاز ہوں۔ اس سے مراد یہ ایک سادہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اس کی ربوبیت میں، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رب ہونے میں، اس کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اور پوری دنیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، اللہ الصمد، جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے۔ ہم بے نیاز سے مطلب کسی چیز کی ہمیں طلب ہوتی ہے، مطلب کبھی بھوک لگتی ہے، کبھی پیاس لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا انعام ہمیں دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ تو ان چیزوں کی ضرورت کس کو ہے؟ انسانوں کو ہے، مخلوق کو ہے جو پیدا کی گئی ہے، اور پیدا کرنے والوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ اسی وجہ سے فرماتا ہے کہ ومن کفر، جو اس چیز کا یعنی حج کا انکار کرے، طاقت رکھنے کے بعد بھی حج نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے کہ میں تمام جہانوں سے، کسی ایک انسان سے نہیں بلکہ جتنے بھی جہان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ چاہے تو تم عبادت کرو، میرا حکم مانو اور انعام پاؤ، جزا پاؤ، چاہے تو میرا انکار کرو، نافرمانی کرو تو اس کی سزا پاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ تو یہ حج ایک 5 چیزوں میں سے یہ جو ہے ایک حج ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم اتنا پیسہ رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہاں تک جا کر آ سکتے ہیں تو ہم پر ضروری واجب فرض ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کریں، گھر کی زیارت کریں، اس گھر کا حج کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے گھر کا حج کریں، اس کے گھر کا طواف کریں۔ إِلَيْهِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے میں، یہ آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ شروعات کہاں سے کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے گھر کا حج کرو، میرے گھر کو آؤ، بیت اللہ کو آؤ، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، نہیں، ذکر یہاں سے اسٹارٹ نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروعات یہاں سے کر رہا ہے کہ وَلِلَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ کیوں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ذکر فرمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے لوگوں پر اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا نماز کے متعلق، نماز کا جب ذکر کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھو، وَلِلَّهِ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَلِلَّهِ یہ جو روزے کے متعلق ہو یا پھر دیگر اور نفلی عبادتوں کے متعلق ہو، حج ہی کے متعلق کیوں فرمایا؟ کیونکہ حج، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان حج کرتا ہے تو اس کے دل میں خیال آ سکتا ہے، ریا، دکھاوا آ سکتا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں۔ لوگوں کے اندر ریاکاری، شیطان ان کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کر رہے ہو، لوگ تمہاری عزت کریں، لوگ تمہیں حاجی صاحب کہہ کے پکاریں، لوگ تمہیں خود ہو کر سلام کریں، اور لوگوں میں تمہاری چرچا ہو کہ یہ انسان اللہ کے گھر کا حج کر رہا ہے اور حج کے لیے جا رہا ہے، تو لوگوں کے اندر یہ خیال نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے یہ چیز ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تمہارے دل کے اندر یہ خیال بھی نہ آنا چاہیے، نہ آنے دو کہ تم اللہ کے گھر کا حج کر رہے ہو، تو وہ تم لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو۔ ایسے اگر دیکھیں گے تو نماز بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں،
روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی رکھتے ہیں، کلمہ جو پڑھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ جو دے رہی ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے لیے دے رہی ہیں۔ لیکن خاص یہ حج کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وللہ، یعنی میرے لیے میرے گھر کا طواف کرو، میرے گھر کا حج کرو، میرے گھر کی زیارت کرو۔ تو اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے تو وہ خیال نکال دینا چاہیے، اور جو کوئی حاجی لوگ اور اس سال جو حج کر رہی ہیں تو ان کے اندر صرف اور صرف یہ ارادہ، یہ نیت ہونی چاہیے کہ جو میں حج کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کے پکاریں، اس لیے نہیں کہ میں جب حج کر کے آؤں تو لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے سلام کریں، لوگ مجھے عزت دیں۔ یہ تمام چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملتی ہی ہیں۔ اگر وہ انسان دل میں ارادہ نہیں رکھتا تو پھر بھی انسان، کوئی دوسرے انسان، یہ انسان اللہ کے گھر کا حج کر کے آیا ہے، اس وجہ سے اس کی عزت کرتے ہی ہیں، اس کو حاجی صاحب کہہ کے پکارتے ہی ہیں، اس کو خود ہو کر سلام کرتے ہی ہیں، جب وہ حج سے واپس آتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کو ملتی ہی ہیں، اگر وہ نہ چاہے تب بھی اس کو ملتی ہیں۔ اگر یہ دل میں یہ ارادہ لے کر آئے تو وہ حج کرنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، مقبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج نہیں کیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع ہی میں ارشاد فرماتا ہے، حج کا ذکر بعد میں کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر رہا ہے حج سے پہلے کہ وللہ، میرے لیے میرے گھر کا حج کرو اور میرے گھر کی زیارت کرو، میرے گھر کا طواف کرو۔ تو ہمیں حج کرنا چاہیے، اگر ہمارے پاس اتنی مال و دولت ہے تو ہمیں حج ضرور کرنا چاہیے۔ میں ہر سال یہ بیان کرتا ہوں، اس سال بھی بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر سرکاری نوکری ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد حج کریں گے، حالانکہ شریعت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شریعت میں کہیں ایک لائن، آدھی لائن بھی نہیں آئی ہے کہ نوکری تمہاری ہونے کے بعد تم حج کرو۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچوں کی شادیاں ہو جانے کے بعد میں حج کروں گا، حالانکہ شریعت میں یہ بھی نہیں آیا ہے کہ تم پہلے اپنے بچوں کی شادی کرو اور پھر بعد میں حج کرو۔ شادیوں کو ہم نے مہنگا بنایا ہے، حالانکہ شادی مہنگی نہیں تھی۔ ایجاب و قبول کرنا یہی مطلب آسان طریقہ تھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی، اتنی بڑی جو ہم شادیاں کرتے ہیں یہ ہمارے درمیان، ان کے درمیان نہیں تھا، صحابہ کرام کے درمیان ہو، خلفائے راشدین کے درمیان ہو، یہ تمام چیزیں شادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فرمایا تھا، ہم نے شادی کو مشکل کیا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، اور جب وہ پیسے جمع ہوتے ہیں تو شادی تو کم خرچ میں ہو جاتی ہے، لیکن جو شادی کے لیے جو پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں تو وہ پیسہ جمع کرنا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت میں کیا حکم ہے کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ تم اللہ کے گھر کا حج کر سکو، جا کر آ سکو، اور اتنا مال بھی ہو کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے گھر والے اس سے گزارا کر سکے تمہارے واپس آنے تک۔ اگر اتنا مال کسی انسان کے پاس ہے تو اس انسان پر حج فرض ہے، چاہے اس کی عمر 20 سال ہو، 25 سال ہو، 30 سال ہو، 35 سال ہو، 40 سال ہو، 45 سال ہو، 50 سال ہو، بالغ ہونے کے بعد اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور جو حج نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما کفر، جو اس کا انکار کرے۔ انکار کس طرح کیا جاتا ہے؟ پیسہ ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے تو یہ انکار ہوا۔ انکار کرنا صرف زبان سے انکار کرنا یہ ضروری نہیں ہے، عمل سے بھی ہم انکار کر رہے ہیں۔ لوگ بڑھاپے میں حج کرتے ہیں، بڑھاپے میں کتنی مشکلات اور تکلیفیں ہوتی ہیں وہ خود جانتے ہیں۔ تو اصل جو حج ہے، جو حاجی لوگ جو حج کر کے آتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اصل جو حج ہے وہ جوانی کا حج ہے، جو ارکان ادا ہوتے ہیں وہ جوانی میں ادا ہوتے ہیں۔ چلو یہ ایک الگ بات ہے کہ بڑھاپے تک اس کے پاس پیسہ نہیں آیا، لیکن 60 سال 65 60 70 سال میں اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو وہ حج کر رہا ہے، تو یہ عذر اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔
میرے اور آپ سے بہتر جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انسان کے حال کو بخوبی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کون انسان کس کنڈیشن میں حج کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان جوان ہے، 25-30 سال 40 سال کے اندر کا ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو وہ حج کا انکار کر رہا ہے۔ اور اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے پاس اتنا مال رکھے کہ جس سے حج کر سکتا ہے اور پھر بھی حج نہ کرے اور حج کیے بغیر مر جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہودی ہو کر مرے یا پھر نصرانی، اتنے سخت الفاظ، ناراضگی کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو ہمارے پاس اگر مال و دولت ہے تو ہمیں حج ضرور کرنا چاہیے۔ اگر مال و دولت نہیں ہے تو ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ تم قرض لو اور حج کرو، یہ بھی نہیں بتایا، یہ بھی نہیں ہے۔ اگر مال ہے اور اتنا مال باقی رہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جاتے ہو تو تمہارے گھر والے اس مال سے گزارا کرتے ہیں تمہارے واپس آنے تک، تو تم حج کرو۔ قرض لے کر حج کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے گھر کا حج کرو، اخلاص، جو بھی کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، یہ حدیث طویل ہے۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں اسی طرح، اور ایک شخص سفید کپڑے، لمبے گھنگرالو بال ہیں، اور وہ آتا ہے اور صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا، زانو سے زانو ملا کر بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص دکھنے میں تو اجنبی لگتا تھا، یعنی ہمارے علاقے کا نہیں لگتا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت ہزاروں میل کا سفر طے کر آیا ہے، لیکن اس کے کپڑے دیکھ کر، اس کے بال دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا۔ ریگستانی علاقہ تھا، اگر کوئی سفر کرتا تو کپڑے بھی گندے ہوتے، بال بھی گندے ہوتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس کے بال اور اس کے کپڑے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ دور علاقے سے آیا ہے، اور ہمارے مطلب آزو بازو علاقے کا بھی نہیں تھا، ہمارے شہر کا بھی نہیں تھا، اور اس کا چہرہ اجنبی چہرہ تھا اور وہ باہر سے آیا ہوا لگتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا، اور اس نے 3 سوال کیے کہ اے محمد بتائیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور اخلاص کیا ہے۔ یہ طویل حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق بتایا، اسلام کے متعلق بتایا، اور جواب دیا تو اس اجنبی شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے جو بھی کہا سچ کہا۔ تو صحابہ کرام پریشان تھے کہ یہ انسان سوال خود کرتا ہے، اور اس سوال جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس سوال کو جواب صحیح ہے، خود ہی کہتا ہے، سوال بھی خود کہتا ہے اور جواب صحیح ہے، یہ خود بھی جواب دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان تھے۔ تیسرا سوال اس شخص نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بتائیں کہ اخلاص کیا ہے، اخلاص کے متعلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میرے تقریر کا موضوع ہے ملتا جلتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص یہ ہے کہ تم جب بھی عبادت کرو تو اس ارادے سے یہ نیت رکھ کے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے، ہر طرح کی عبادت، جو بھی تم نیک عمل کر رہے ہو، چاہے تم مسجد میں ہو، باہر ہو، تو جو تم عمل کر رہے ہو تو یہ سوچ کر کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں ہے، تمہاری اتنے مطلب وہاں تک تمہاری پہنچ نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، تو تم یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو کم سے کم ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ ارادہ رکھیں کہ نماز میں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اخلاص، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو وہ شخص نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا، اور وہ شخص چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ اے صحابہ جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو شخص اجنبی شخص جو آیا اور اس نے 3 سوال جو کیے، یہ تمہارا دینی بھائی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، فرشتوں کے سردار تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، انسانی شکل میں تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں دین کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور اخلاص کیا ہے۔
تو اخلاص کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ جذبہ نہیں ہے، یہ کیفیت نہیں ہے، تو تم یہ سوچو، یہ نیت کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو بھی لوگ حج کے لیے اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تمہاری یہ کیفیت نہیں بنتی کہ تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو، ہماری یہ پاور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو کم سے کم یہ ارادہ، یہ نیت رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو حج کے دوران یہ تمام چیزیں خیال میں رکھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج بوڑھے لوگوں کے لیے جہاد ہے، بوڑھے لوگوں کے لیے۔ بوڑھے لوگوں کے متعلق کیوں فرمایا؟ آج سے اگر آپ 1450 سال پہلے دیکھیں گے تو حج آج جتنا آسان ہے اس سے کئی گنا زیادہ مشکل تھا۔ پیدل بھی تھا، سواریوں پر بھی تھا، جہاز، پانی کا جہاز اس میں بھی تھا، تو بہت مشکل تھا۔ آج بھی اگر حاجی لوگ جا کر آتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ 5 دن جو ہوتے ہیں، جو حج کے ایام خاص، وہ بہت تکلیف کے دن، یعنی برداشت کے دن، صبر کے دن ہوتے ہیں۔ بہت کم کھانا ہوتا ہے، چلنا زیادہ ہوتا ہے، اور شب بیداری، رات جاگنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی حج اتنا مشکل ہے، تو آپ سوچیں، ذرا تصور کریں کہ 1450 سال پہلے حج کتنا مشکل ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج بوڑھے لوگوں کے لیے ایک جہاد کی طرح ہے۔ یعنی اگر کوئی بڑھاپے کی حالت میں اس کے پاس مال آتا ہے اور وہ حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو وہ جو حج کر رہا ہے ایک طرح کا جہاد ہے، وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ تو اتنی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور حرم شریف جو جہاں پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گرمی ہوتی ہے اور حاجی لوگ اور اس گرمی پر اگر صبر کریں گے، حرم شریف کی زمین پر اگر گرمی لگتی ہے تو وہاں پر اگر صبر کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ 1 سیکنڈ، 1 پل کے لیے صبر کرتا ہے، 1 پل کے لیے، وہاں تو کتنا وقت گزارتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اگر 1 پل کے لیے اگر اس گرمی کو صبر برداشت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس حاجی کے لیے جہنم کو 2 سال کی مسافت کے لیے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، 2 سال، یعنی 2 سال کا عرصہ ہم کہیں پر سفر کر رہے ہیں تو 2 سال جتنے لگتے ہیں، تو جہنم کو جو حج کر رہا ہے اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور جو حج کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الترغیب و ترہیب میں، جو انسان حج کر کے آتا ہے تو وہ انسان اپنے گھر والوں میں سے 400 انسانوں کی شفاعت، بخشش و مغفرت کراتا ہے۔ سبحان اللہ کی بارگاہ میں اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج سے جانے سے پہلے لوگ ان کو اپنے گھر میں بلا کر کھانا کراتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی، ان کی گل پوشی وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں 100% صحیح ہے، اچھی ہے، محبت والی ہے، صحیح ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان حج کر کے آئے، اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئے اور آتا ہے، اور وہ اپنے گھر میں جانے سے پہلے اگر اس حاجی سے دعا کرائی جائے یا پھر اس حاجی کو اپنے گھر میں بلایا جائے اور وہ حاجی اس انسان کے لیے، اس گھر والے کے لیے دعا کر دے، تو اس حاجی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اور جس کے گھر میں جا کر دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہ کہ جس طرح آپ کوئی انسان حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کو حج سے جانے کے پہلے اپنے گھر میں بلا کر دعا کراتے ہیں یا پھر اس کی گل پوشی کرتے ہیں، تو اسی طرح حج سے آنے کے بعد بھی ان کی حوصلہ افزائی، ان کی گل پوشی اور ان کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ حاجی صاحب ہمارے لیے دعا کریں، وہ اپنے گھر میں جانے سے پہلے۔ تو یہ بھی ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ حیثیت اپنے پاس مال و دولت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، تو وہ لوگ حج کو جانے سے پہلے لوگوں کے لیے کھانا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ 100، 200، 500، 1000، 1200 لوگوں کا بھی کھانا کرتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا عمل ہے، کر رہے ہیں، کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ یہ ہوئی مالدار لوگوں کی بات۔ لیکن اسی طرح یہ رواج اگر قائم رہا تو غریب انسان کیا کرے؟
غریب وہ انسان جس نے پیسہ جوڑ کر حج کو جانے کے لیے پیسہ جمع کیا ہے، اور وہ اتنا اس کے پاس مال ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑا چھوڑ رہا ہے، اور اپنا جتنا بھی جمع کیا ہوا مال وہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ جو رواج چلا ہے کہ ہم حج کو جانے سے پہلے لوگوں کے لیے کھانا کرتے ہیں، تو لوگوں میں ایک ذہن بن جاتا ہے، ایک تصور بن جاتا ہے۔ اگر مالدار لوگوں نے کھانا کیا، اگر کوئی غریب انسان نہیں کرتا تو لوگوں کے دل میں تھوڑا نہ تھوڑا خیال آتا ہے کہ حج کے لیے جا رہا ہے، کھانا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یعنی بدگمانی یہ لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو جو مالدار لوگ ہیں وہ جو حج کو جانے سے پہلے کھانا کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جو غریب انسان اگر نہیں کرتا تو ان کے لیے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں وسوسہ اور بدگمانی پیدا نہ کریں، اور اچھی نیت رکھیں، اچھا گمان رکھیں کہ، اور یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مطلب اتنا مال و دولت نہیں دیا ہوگا، اس وجہ سے اس نے لوگوں کو کھانا نہیں کیا، اور یہ کھانا کرنا کوئی فرض یا پھر واجب نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ جو لوگ حج کو جانے سے پہلے کھانا کرتے ہیں، یہ کھانا کرنا فرض یا پھر واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، ایک مستحب عمل سمجھ لیجئے، اور اس وجہ سے لوگ کرتے ہوں گے، یہ میں جہاں تک میرا گمان ہے، غالب گمان، کہ لوگ ان کی گل پوشی کرتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں دعوت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے حاجی لوگ ان کو مطلب ایک عام طور پر اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جان پہچان والے ہیں، دوست و احباب ہیں، ان کو بلا کر کھانا کرتے ہیں، اس نیت سے کرتے ہوں گے کیونکہ انہوں نے ہم کو گھر پر بلایا تھا، اس وجہ سے ان کو ہم جانے سے پہلے کھانا کریں، یہ اچھی نیت ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ہوتا کیا ہے، خاص کر ہوتا کیا ہے کہ یہ رواج بڑھتے اتنا بڑھتا ہے کہ اگر غریب انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کھانا نہ کروں تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، اگر میں حج کو جانے سے پہلے کھانا نہ کروں تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، تو وہ غریب انسان قرضہ لے کر لوگوں کے لیے کھانا کرتا ہے۔ تو قرضہ لے کر، بوجھ لے کر کھانا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اگر اللہ نے تم کو نوازا ہے تو تم کرو، اچھی بات ہے، اور غریب انسان ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب لوگوں کے لیے کھانا کرے، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کر سکتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی واجب اور ضروری اور فرض ہے۔ اور جو کچھ بھی ہم یہ چیزیں کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں، اور جو لوگ حاجی لوگ حج کے لیے اس سال جا رہے ہیں تو صبر کا مظاہرہ کریں، صبر اور استقامت کا، وہاں پر جاتے ہیں تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں وہاں پر برداشت کریں، اپنی زبان سے اف تک نہ کہیں، اور طواف کرتے کرتے بھی کچھ لوگ ہمارا پیر پر پیر رکھ دیتے ہیں، دھکا دے دیتے ہیں، تو اس وقت غصے کا مظاہرہ نہ کریں، غصہ نہ کریں، صبر کریں، وہ ایسی زمین ہے، سرزمین ہے، وہاں پر ہم جتنا صبر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اتنا نوازنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے شروع ہی میں حج کا ذکر فرمانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے میرے گھر کی حج کی زیارت کرو، میرے گھر کا مطلب طواف کرو، اور میرے گھر کو جو آ رہے ہو لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ مجھے راضی کرنے کے لیے میرے لیے کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، میرے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں لاکھوں لوگ حج کریں گے، لیکن لاکھوں لوگوں میں سے اتنے ہی لوگوں کا حج قبول ہوگا جتنے گیہوں میں کنکر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جتنے گیہوں میں کنکر ہوتے ہیں اتنے ہی لوگوں کا حج قبول ہوگا، میرے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ لوگ حج کریں گے سیر و سپاٹے کے لیے، سیاسی کام کے لیے، ملکی کام کے لیے، اور مالدار لوگ حج کریں گے شہرت کے لیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ ہمیشہ حج کرتا ہے، اور تاجر لوگ، بزنس مین لوگ حج کریں گے بیپار کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب لوگ اس وجہ سے حج کریں گے تاکہ ان کو لوگ حاجی کہیں، ان کی عزت کریں، ان کو سلام کریں، غریب لوگوں کے لیے بھی یہ ارشاد فرمایا۔ تو چاہے بادشاہ ہو، مالدار ہو، تجارت بزنس مین ہو، چاہے غریب ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے بندے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ میرے گھر کی زیارت کرے اگر وہ طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں۔ وَمَن کفر، اور جو اس چیز کا انکار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ وَمَن کفر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اس چیز کا جو انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ حج کرے یا نہ کرے، اقرار کرے یا پھر انکار کرے۔ وَمَن کفر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ حج پر جاتے ہیں اور جا کر آتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا حج قبول ہوا کہ نہیں، 3 نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جن کا حج قبول ہوا یا پھر نہیں ہوا تو یہ اپنے اوپر دیکھے اور سوچے سمجھے غور فکر کریں۔ 3 چیزیں ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی چیز وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگے گا۔ حج کو جا کر آیا ہے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، گناہوں سے دور رہے گا، گناہوں سے نفرت کرے گا، چھوٹا بڑا ہر گناہ۔ دوسری چیز نیکیوں میں اس کا دل لگے گا، یعنی حج سے جانے سے پہلے نیکیوں میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن حج کو جا کر آنے کے بعد ہمیشہ اللہ کا ذکر، نمازیں وغیرہ، نفلی عبادتیں، یہ تمام چیزیں نیکیوں میں اس کا دل لگے گا۔ اور تیسری چیز علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر حج کو جانے سے پہلے اس کا دل سخت تھا، غصے والا انسان تھا، سخت، اس کا دل سخت تھا، تو حج کو جا کر آنے کے بعد اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور حج نامقبول ہونے کی یہی اس کے اپوزٹ کہ وہ گناہ حج کو جا کر آنے کے بعد گناہ کرتے رہے گا، نیکی میں اس کا دل نہیں لگے گا اور اس کا دل سخت ہوگا۔ یہ حج قبول یا پھر نا قبول ہونے کی یہ 3 شرطیں علماء کرام اپنی کتابوں میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حج بیت اللہ و زیارت رسول اللہ، روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ اس کے در کی اور اس کے محبوب کے در کی حاضری ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حاجی، نمازی بنائیں، متقی اور پرہیزگار بنائیں۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ اس سال جتنے بھی لوگ حج کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کا حج اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیں۔ اور اس سال جتنے بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو صبر اور استقامت عطا فرمائے، اور غصہ پینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وہاں پر تمام ارکان صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ثانی دعا کی بات، تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے محلے سے، ہمارے مسجد کے مقتدی وغیرہ جو جان پہچان کے جو لوگ ہیں جو اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں ان کی گل پوشی ہم ثانی دعا کے بعد کرنے والے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ رکیں اور ان سے مصافحہ کریں اور ان سے گلے ملیں اور ان سے یہ گزارش کریں کہ جب آپ وہاں پر جا رہے ہیں، اس نے مقدس مقامات پر جب جا رہے ہیں تو ہمارا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ثانی دعا تک رکیں، جو بھی حاجی لوگ ہیں ان کی گل پوشی کی جائے گی اور ان کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے۔ تو بولنے چالنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں